سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ محفل اس لحاظ سے بڑی بابرکت ہے کہ اس کی سرپرستی قائم محمد و آل محمد کر رہے اور ان کی خاص عطا سے ہمارے پاس اتنی جید ہستیاں تشریف فرما ہیں، اور جو اس محفل میں شریک ہے ہم دعا گو ہیں کہ اس کی یہاں پہ تشریف آوری، یہاں پہ بیٹھنا سننا اس کو قبول کرے۔ اور میں سب سے زیادہ اپنے برادر منظر نقوی صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور انہوں نے جس طرح دن رات اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور خاص طور پر ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں نیاز حسین لغاری صاحب اور زوال عبدالستار دست صاحب، یہ سراپا محبت ہیں، یہ اس طرح کی ہستیاں ہیں واقعی جس طرح شبی صاحب گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، اور ہم نے بھی ان کی مہمان نوازی کا لطف اٹھایا، اور اتنی جو گرمی اور مشکل راستے میں بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے اس تکلیف کا، اس گرمی کا، اور آپ کشاں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کی ہستیاں بھی وہاں موجود ہونا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے بی بی ماں کا، کہ انہوں نے ایک ایسے لوگ بھی وہاں پیدا کر دیے جن کے توسل سے وہاں پہ زائرین کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ پیدا ہو گئی۔ جی آ رہی ہے۔ عقیدت کے چند کلمات اور پھر چند اشعار میں واقع پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ ہم سب تاریخ سے واقف ہیں، ویسے تو جیسے کہ ہم تاریخ سے واقف ہیں کہ جو اولاد علی اور آل نبی ان میں جو مرد حضرات تھے انہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک کو بہایا، اور اس خاندان کی جو مستورات تھی انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے قید و بند اور اسیری اور سفر کی صحبتیں برداشت کی۔ یہ مجموعی طور پر ہمیں جس طرح منظر نقوی صاحب آئمہ کی اولادوں کے بارے میں ترتیب سے بتا رہے تھے، تو ہم جب ان کی تاریخ بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو مزار اقدس ہیں کس طرح اب تو کئی ملک ہیں جہاں وہ مدفن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی دھرتی کو بھی یہ اعزاز مل گیا کہ اہل بیت کا ایک رشتہ جو ہے وہ اس دھرتی کے ساتھ بھی قائم ہوا، اور اس رشتے کو مولا علی نے قائم کیا، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس کو آگے بڑھایا، امام زین العابدین صاحب نے اس کو آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تو یہ جو سلسلہ ہم سن رہے ہیں، اور باقی جس طرح ہمارے سارے مقررین فرما رہے ہیں اور پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ یہ قدرت طے کرتی ہے کہ کس ہستی کو کس وقت اپنا فیض جو ہے وہ دنیا کو دینا، اور واقعی یہ آج کے دور میں ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ بی بی ماہم کی جو زیارت کے لیے جو راستے ہموار ہوئے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہوئے، تو یہ ایک سعادت ہر نسل کو میرا خیال ہے کسی نہ کسی رنگ سے کسی نہ کسی انداز سے ملی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی اہل بیت کی ایک ایسی ہستی جو ہے وہ منظر عام پہ ہے جو ہمارے دکھوں کا مداوا کر سکتی ہے، اور یہ ہستیوں کی یہی کمال ہے روحانی ہستیوں کا کہ ان کا وقت لامحدود ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کے عہد میں زندہ ہوں، وہ جب بھی آپ کا عہد جو ہے وہ اپنا عہد بنا دیتے ہیں۔
اور آج دیکھیں کہ ان کی 1200 سال پہلے کی تاریخ جو منظر نقوی صاحب نے یہاں پہ بیان فرمائی، اور آج ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ ابھی ہم جائیں گے اور یہاں بیٹھ کے بھی دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ یہ روحانیت کی سب سے بڑی معراج ہے کہ آپ کے لیے لا مکان اور لا مکان کا جو ایک تصور ہے اس سے بلند تر ہو کے وہ آپ کی آواز سنتے ہیں، اور اسی کے ان ہستیوں، صرف آپ کا ایک چیز ہونی چاہیے کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ اس کو اس طرح محسوس کریں کہ وہ ہماری آواز کو سن رہے ہیں، وہ ہماری جو ندا ہے اس پہ آواز دیں گے، اس پہ ہمیں ریلیف دیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص جس کے کوئی بھی مسائل نہ ہو اس کی بھی دعا اہل بیت کی ہستیاں قبول کرتی ہیں۔ کیونکہ وقت کم ہے اور مجھے دعا کے چند اشعار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ علی کی بات جاری ہو میری نسل میں، حب علی کی بات، دیدار مرتضیٰ کا کبھی شوق کم نہ ہو، دیدار مرتضیٰ کا کبھی شوق کم نہ ہو، اور مقصد ہو اس نگاہ کا قدم بوسیے حضور، مقصد ہو اس نگاہ کا قدم بوسیے حضور، ان کے بغیر محفل باغ ارم نہ ہو، اور مولا علی کے ساتھ رہو میر ہر گھڑی، مولا علی کے ساتھ رہو میر ہر گھڑی، ایسی جگہ نہ ہو جہاں ان کا علم نہ ہو۔ اور آخری شعر ہے کہ کمبر بھی دے صدا تو رکنا کبھی بھی، کمبر بھی دے صدا تو رکنا کبھی بھی، سر مت جھکانا جس جگہ ان کا قدم نہ ہو۔